آپ کو اللہ اس کے رسول کی یاد سے غافل کر لیا کرتے ہیں جب ہمارے روز و شب گناہ اور برائیوں میں گزرا کرتے ہیں، جب صبح و شام ہم نہ جانے دنیا کے خرافات میں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، زندگی کے ہر موڑ پر جب گناہ میں ہم شامل ہو کر کے گناہ کو کرتے ہیں، کرواتے ہیں، کہتے ہیں اور کہلواتے ہیں، یہی علماء ہے، یہی شعراء ہے جو ہمارے دلوں کو مدینے سے جوڑ دیتے ہیں۔ ہائے 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 یا رسول اللہ، یہی شعراء ہے جو ہمارے سینوں میں عشق رسول کو جگا کر کے ہمارے سینوں کو رسول کا مدینہ بنا دیتے ہیں۔ تقریریں بارہا آپ سنتے آئے ہیں، سینکڑوں محفلیں بولنے کا موقع ملتا ہے، لیکن اپنے گاؤں میں، اپنے گھروں میں، اپنے محلے میں، اپنے سماج میں، اپنے لوگوں کے درمیان، اپنے بڑوں کے درمیان، اپنے بوڑھوں کے درمیان، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے جوانوں کے ساتھ بات کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر آپ مجھے اپنا سمجھتے ہیں تو دل کی بات سے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ ہماری باتوں کو اپنی بات سمجھ کر کے نہیں بلکہ رسول اللہ کی بات کو سمجھ کر کے سنیں۔ یہ جملے ہماری زبان سے ضرور ادا ہوں گے لیکن وہ میرے الفاظ نہیں ہوں گے، یہ الفاظ ہوں گے تو مدینے کے سرکار کے الفاظ ہوں گے۔ واہ، زبان میری ہوگی، آواز میری ہوگی، لیکن وہ کلام ہوگا اللہ کا، اور وہ کلام ہوگا رسول اللہ کا جو ہماری زندگی کو بھی بہتر بنا دے گی اور ہماری آخرت کو بھی تابناک کر دے گی۔ حق بے شک۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آپ انسان ہیں اور خوبصورت انسان ہیں، بہتر ہیں دکھنے میں، زبان میں طاقت ہے، ذہن میں شعور ہے، دلوں میں رسول اللہ کا نور ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مجبور نہیں بلکہ مسرور ہیں، اور اس لیے مسرور ہیں کہ رسول اللہ کی نعتیں اسی زبان سے ہم پڑھا کرتے ہیں۔ مسرور اس لیے ہیں اور خوش اس لیے ہیں کہ ہماری زبان پر ہزار مرتبہ گناہ کے کام اور گناہ کے الفاظ آتے ہوں، لیکن جب کسی کی موت یاد آتی ہے تو ہمیں رسول اللہ کا دربار یاد آ جاتا ہے، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں آ جاتا ہے، رسول کی محبتیں ہمارے سینے میں آ جاتی ہیں، اولیاء کی عقیدتیں ہمیں مچل کر کہتی ہیں اے کہاں جا رہے ہو، کیوں بھٹک رہے ہو، کہاں پریشانی میں پھنسے ہو، کہاں دنیا کے دلدل میں جا رہے ہو، یہ بال بچے جو تمہارے لیے فتنہ ہے، تم اس فتنے کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ اگر بھاگنا ہے تو غوث اعظم کے پیچھے بھاگو، اگر بھاگنا ہے تو غریب نواز اقبال کے پیچھے بھاگو، اگر بھاگنا ہے تو بابا فرید الدین گنج شکر کے پیچھے بھاگو، اگر بھاگنا ہے تو حضرت شہباز علی رحمہ کے پیچھے بھاگو، اگر بھاگنا ہے تو غریب نواز کے چاہنے والوں اپنے ان مرید، اپنے ان پیروں کے پیچھے بھاگو جنہوں نے تمہیں علم بھی سکھایا ہے اور طریقہ بھی بتایا ہے۔ اور وہ پیر کون ہے؟ وہ پیر کبھی تاج الشریعہ کی شکل میں ہے، وہ پیر کبھی مخمور جامی کی شکل میں ہوگا، وہ پیر کبھی مسرور راضی کی شکل میں ہوگا، وہ پیر کبھی اشتیاق رضوی کی شکل میں ہوگی، اشتیاق ضیائی کی شکل میں ہوں گے، وہ پیر کبھی حضرت شہباز کی شکل میں ہوں گے، وہ پیر کبھی تمہیں دنیا میں دیکھو گے جدھر بھی تمہارے دلوں کو سرور جہاں آ جائے گا، اللہ کی قسم اللہ تمہارے قریب ہو جائے گا۔ بے شک بے شک۔ اب سوچتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا آنا بہار کے سیتا مڑھی کی جانب ہوا تھا، تو میں کچھ کہہ رہا تھا تو لوگوں کو لگا کہ حضرت سیتا مڑھی گھر با کاہے کے ڈر با، سیتا مڑھی گھر با اور کاہے کے ڈر با۔ تو ہمارے علاقے میں ہمارا محلہ اتنا مضبوط ہے کہ ہم سلطان گنج ہو یا بھاگلپور میں ہو، ادھر سگرامپور ہو یا دیوگھر میں ہو، ادھر کھڑگپور میں ہو یا سانی میں ہو، اور ادھر بشنپور میں ہو یا اس کے اور آگے چلے جائیں، کہہ دیتے ہیں کہ رامپور کے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں سب کے بھیا رامپور کے ہیں، اور رامپور کے ہیں کسی کا ڈر ور نہیں لگتا ہے۔ بے شک۔ کیوں بھائی؟ واہ۔ اور میں بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، اور صرف یہاں نہیں کہتا بلکہ پوری دنیا میں کہتا ہوں کہ آپ دنیا کے کسی خطے کے رہنے والے ہوں، کسی بستی کے گوشے کے رہنے والے ہوں،
کسی چھوٹے سے گاؤں اور محلے کے رہنے والے ہوں، اگر آپ کے سینے میں عشق رسول رہتا ہے تو آپ کسی سے نہیں ڈریں گے۔ یہ دل جب جھکتا ہے کسی کے آگے نا، یہ سر کسی کی ماں کے کسی کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ اگر جھک جاتے ہیں نا، وہ پھر کسی طاقتور کے سامنے نہیں جھکا کرتے ہیں، کوئی دولت مند کے سامنے نہیں جھکا کرتا، بلکہ اگر یہ دل جھکتا ہے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اور یہ سر جھکتا ہے تو خدا کی عبادت کے لیے جھکا کرتا ہے۔ اور جب آپ کا ماتھا، آپ کی پیشانی رب کے لیے جھکنے لگے تو پھر کسی کے لیے نہیں جھکے گی۔ آپ کا دل جب رسول کی محبت میں سرشار ہو جائے تو دنیا کی محبتیں وہاں سے دور ہو جائیں گی، اور جہاں سے محبتیں دنیا کی دور ہو جائیں گی تو دنیا کی خلش بھی، دنیا کا ڈر بھی، دنیا کا خوف بھی، دنیا کی آسائشیں بھی دور ہو جائیں گی، کیونکہ جہاں پر رسول کی محبت ہوگی وہاں دنیا کا خوف کہیں دکھائی نہیں دے گا۔ آج ہمارا معاشرہ، چلے میں پہلے آتا ہوں معاشرے سے پہلے قرآن کی اس آیت پر جس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے جانتے ہیں؟ چوٹیاں نا، چوٹیاں جسے ہم اپنے زبان میں مونگی یا چوٹی کہتے ہیں، اگر اس کی زبان پہ نبیوں کا نام آنے لگے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے لشکر کا نام آ جائے تو پروردگار عالم اسے قرآن میں ایک سورت کی شکل میں نازل فرماتا ہے۔ بالکل توجہ چاہوں گا، یہ چوٹیاں اتنی مبارک ہو جاتی ہیں، اگر اس چوٹیوں کی زبان پہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کا نام آ جائے تو چوٹیوں کے بارے میں قرآن کی سورتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، میں جناب یہ مکھیا جی ہے نا، یہ شاہد خان ہے، شاہد خان صاحب، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا تھا، بہت خوبصورت بات آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے بزرگوں کے متعلق انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے بتایا کہ گورکھ شریف میں اتنے بڑے بزرگ ہیں اور ہمارے قریب ہوتے ہیں، ہم ان سے کیسے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں، ہم اپنے علماء سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے قائدین سے، اپنے اولیاء اللہ سے کس طریقے سے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں۔ تو میں آج لوگوں کی موجودگی میں بتانا چاہتا ہوں کہ جانور، چوٹیاں، گھوڑے، گائے، بکریاں، شیر، اگر ان کی زبانوں پہ اللہ رسول کا نام آ جاتا ہے تو متبرک ہو جاتی ہے وہ چیزیں۔ آپ تو صاحب اولاد ہیں، آپ کے زبانوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوا کرتا ہے، اگر آپ کا تعلق ان سے ہو جائے گا تو آپ کتنے معتبر ہو جائیں گے۔ کیا آپ چوٹیوں سے اچھے نہیں ہیں؟ کیا آپ اس اونٹ گھوڑوں سے اچھے نہیں ہیں؟ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا کے بارے میں قرآن کی تفسیر اور قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا ہے سنیں۔ قرآن یہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، رب کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے گھوڑے ہن ہناتے ہیں میں اس کی قسمیں کھاتا ہوں۔ بولو 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 بولو، قسم کھا رہا ہے کیسے؟ اگر امام صاحب یا شاعر اسلام مظفر صاحب ایک بات کو زور زور سے آپ کے سامنے کہہ دیں اور بار بار اس کی قسمیں کھانے لگے تو آپ بھی بغور سنیں گے اور سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ مظفر صاحب بار بار قسم کیوں کھا رہے ہیں، امام صاحب بار بار قسم کیوں کہہ رہے ہیں، اور قسم کھا کھا کر کے کیوں کہہ رہے ہیں۔ اب امام صاحب اگر قسم کھائے تو آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائے، جب پروردگار قسم کھا رہا ہو تو آپ سوچیں کہ وہاں کیا ہوگا۔ والعادیات ضبحا میں پروردگار قسمیں کھا رہا ہے کس کی؟ بہت اچھی، جو صحابہ اکرام کے گھوڑے جنگ کے میدانوں میں جایا کرتے ہیں، اپنی سموں سے، اپنے کھڑوں سے زمین پر نکلنے والی شعاعوں کی قسمیں کھا رہا ہے تو پروردگار قسمیں کھا رہا ہے۔ وہ کون سی برکت ہے؟ وہ برکت یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بزرگوں کے حوالے کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا ہے۔ اگر جانور جہاد کے لیے نکلا ہے تو پروردگار عالم اس کے سروں کی قسمیں کھاتا ہے، پروردگار عالم اس کے گھٹنوں کی قسمیں کھاتا ہے، ان کے کھروں کی قسمیں کھاتا ہے، اور پروردگار عالم ان گھوڑوں کے ہن ہنانے کی قسمیں کھا رہا ہے۔ اللہ واہ، گھوڑوں کے ہن ہنانے کی قسمیں، گھوڑوں کے پیروں سے نکلنے والے پتھر سے ٹکرانے کے بعد نکلنے والی شعاعوں کی قسمیں، اور گھوڑے جب صبح کے وقت لشکر کے خیمے میں جا کے کھلبلی مچاتے ہیں، اس کھلبلی مچانے کی بھی قسمیں کھا رہا ہے۔ یہ کون کھا رہا ہے قسم؟
یہ پروردگار قسم کھا رہا ہے اور بتا رہا ہے لوگوں تمہیں سمجھا دینا چاہتا ہوں، تمہیں یاور کرا دینا چاہتا ہوں، تمہیں گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جانور اگر اللہ کے رسول کے ان کے صحابہ کے ساتھ مل جاتے ہیں تو دنیا اس کے لیے اچھی ہو جاتی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ اگر تم رسول اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ گے، ان کے اصحاب کے ساتھ جڑ جاؤ گے، ابو بکر صدیق کی صداقت کے ساتھ جڑ جاؤ گے، عمر کی عدالت کے ساتھ جڑ جاؤ گے، علی کی شجاعت کے ساتھ جڑ جاؤ گے، حسین کی شہادت کے جڑ جاؤ گے، تو یاد رکھنا تمہاری زندگی بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ بے شک بے شک۔ یہ کمال کہاں سے ملا؟ یہ حسن خوبی کہاں سے ملی؟ یہ پیار کا جذبہ کہاں سے ملا؟ یہ سکون کے الفاظ کہاں سے ملے؟ یہ وہ کون ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہیں اس دنیا میں انعام دیا جائے گا؟ اگر امام صاحب تمہیں انعام دے، اس دنیا میں رہنے والا کوئی امیر تمہیں انعام دے، دنیا کا کوئی مضبوط شخص اگر تمہیں انعام دیتا ہے تو تم سرخرو ہو جاتے ہو، اپنے آپ میں قسمیں کھانے لگتے ہو، سرخرو ہو کر کے اپنا سینہ چوڑا کر کے چلتے ہو۔ لیکن جب خدا، جب پروردگار، جب خالق حقیقی، جب مالک انس و جاں جب تمہارے ان کی قسمیں کھا کر کے تمہیں بتاتا ہے کہ تمہارا کیا مرتبہ ہے، لوگوں جانو تمہارا مرتبہ کیا ہے، تم اسے پہچانو۔ جس دن تم نے اپنے مرتبے کو جان لیا، قسم خدا کی فرشتے تمہارے مرتبے پر رشک کیا کرتے ہیں، فرشتے تمہارے مرتبے پہ رشک کیا کرتے ہیں۔ اور افسوس کہ ہمارا کام، ہمارے سماج کا کام، ہمارا معاشرہ، ہم خود گناہ کے اس دلدل میں جا کر پھنسے ہوئے ہیں جہاں سے نکلنے کا دور دور تک کوئی راستہ دکھائی نہیں دے۔ یہ کیسے نکلیں گے آپ؟ یہ کون نکالے گا ہمیں؟ یہ سلیقہ کون دے گا ہمیں؟ یہ طریقہ کون بتائے گا ہمیں؟ یہ علماء کی ٹیم، یہ بزرگان کرام کی ٹیم، یہ سجادگان کی ٹیم، یہ صاحب سجادہ نشین، یہ ہم سب کو بتاتے ہیں اور سکھاتے ہیں کہ تم میرے حبیب کے بن جاؤ، حبیب تمہیں دنیا اور آخرت میں بچا لیں گے۔ تم میرے حبیب کے بن جاؤ، قبر میں بھی تمہیں حبیب بچا لیں گے۔ تم یہاں اگر ہمارے زمین کے اوپر تم ہمارے بن جاؤ گے، زمین کے اندر بھی رسول تمہارے ہو جائے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے کہ ہمارا معاشرہ گناہ کے دلدل میں یوں پھنس جاتا ہے کہ دور دور تک راہ فرار دکھائی نہیں دیتا۔ آج دنیا نے، پوری دنیا نے مل کر کے مسلمانوں کو جس طریقے سے مسلمانوں کا استحصال کیا، مسلمانوں کے آبرو کے ساتھ کھیلا ہے، مسلمانوں کی عزت و آبرو، ان کی بال بچوں کی زندگی کے ساتھ پوری دنیا کھیل رہی ہے۔ اگر آپ کو تنکے کے برابر بھی اس کا علم ہو جائے نا، آپ سوچیں گے ہمارا ایمان جاگ گیا۔ لیکن افسوس، اپنے کاموں میں، اپنے دھندے میں، اپنے بزنس میں، اپنے کاروبار میں، اپنی کھیتی باڑی میں ہم نے اپنے آپ کو اتنا زندگی میں مفلوج کر لیا ہے خود کو کہ دور تک پتہ نہیں ہے۔ آج اگر آپ نہیں سدھریں گے، آج اپنے بچوں کی نسل کو نہیں سدھاریں گے، آج اگر اپنے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش نہیں کریں گے، اپنے نسل کو بتانے کی کوشش نہیں کریں گے، تو یاد رکھنا کہ دنیا میں کل کوئی آپ کو پوچھنے والا دکھائی نہیں دے گا۔ وہ کون سے لوگ تھے، وہ کون سی قربانیاں تھیں، وہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے اپنی قربانیاں دے کر کے اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ، ہم خود آج کس گڈھے میں ہیں، اگر اسے جاننا چاہتے ہیں تو تاریخ کا مطالعہ کریں، روزمرہ کے اخبار کو پڑھیں، اپنے بچوں کو فون دینے کے بجائے اس بچوں سے کہیں کہ اسی فون کے اندر میں دنیا کی تاریخ بھی پڑھو اور اسلام کی تاریخ بھی دکھائی دے۔ بے شک بہت اچھی نصیحت۔ اگر ہم نے اپنے موبائل میں دنیا کی تاریخ کے ساتھ ساتھ دین کی تاریخ کو پڑھنا شروع کیا، اپنے مجاہدوں کی تاریخ کو دیکھنا چالو کر دیا، تو یاد رکھنا آپ کے سینے میں بھی مجاہدوں کی تڑپ آ جائے گی۔ ہائے ہائے ہائے، بے شک۔ وہ کب آئے گا؟ وہ کب آپ کو دکھائی دے گا؟ یہ اس وقت آپ کو دکھائی دے گا جب آپ کو دنیا مار رہی ہوگی، سنبھلنے کے دور تک راستے دکھائی نہیں دے رہے ہوں گے، کوئی ہاتھ پکڑ کر گڈھے سے نکالنے والا آپ کو دور تک دکھائی نہیں دے گا، جب آپ کو دنیا مار رہی ہوگی اور آپ کا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے دوستو؟ ایجوکیشن کی کمیاں، ہنر کی کمیاں، تعلیم سے ہم دور اور دنیا کے تمام لوازمات میں اتنے چپک گئے ہیں، ہم نے اس لوازمات کو اپنا بنا لیا ہے اور اپنی تاریخ کو بہت دور چھوڑ دیا ہے۔ وہ کب یاد کریں گے آپ؟ کب سیکھیں گے آپ؟ کب اس پر عمل پیدا ہوں گے؟ یاد رکھنا، آپ کو تاریخ کے اوراق کو پلٹواتا ہوں اور میں آج آپ کو تاریخ کے وہ پنے دکھانا چاہتا ہوں
جہاں بزرگوں نے اپنے خون کی قربانیاں دی، اپنی قربانی دی، اپنی آل اولاد کی قربانی دی، اپنے مال و سر کی قربانی دی، اور وہ دینے کے بعد یہ اسلام ہم تک پہنچایا ہے. لیکن افسوس ہم آپ قربانی دینا تو دور کی بات ہے، تعلیم دین کو بھی ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، تعلیم دین کو بھی اپنے گلے لگانے کو تیار نہیں ہے، دنیا کے امور کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یاد رکھنا، بزرگوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں اگر آج تم نے اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش نہیں کی، کل دور تک تمہیں کوئی سنوارنے والے ہاتھ دکھائی نہیں دے گی. ہمارا معاشرہ، ہم سبھی دنیا کی آسائشوں میں یوں ملوث ہو گئے ہیں، دنیا کی آسائشوں کو ہم نے اپنے جیب کے پاکٹ کے اندر میں اتنا محفوظ طریقے سے رکھا ہے جیسے ہم اپنی دولتوں کو سجا کے رکھتے ہیں. یاد رکھیں، معاشرہ ہمیں جینے نہیں دے گا. کوئی بات نہیں، پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاعروں کے اشعار سنے آپ نے؟ زور سے بولو. ارے نعت خوب سنے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. واہ. غصہ آ رہا ہے نا؟ برا لگ رہا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، تلخ بولتا ہوں، برا لگتا ہے. اور بزرگوں کا شعر ہے، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. صحیح، بالکل صحیح فرمایا، بالکل حق. آپ کہیں گے مفتی صاحب کب آ جاتے ہیں؟ سال 2 سال میں ایک مرتبہ، اور خوب ہم لوگوں کو کہتے ہیں یار یہ کرو وہ کرو وہ کرو. کتنا کریں گے؟ ایک ہی بار نہیں کرنا ہے، اس پہ توجہ رکھنی ہے. ایک بار میں ایک کام، اگر ہم نے ایک کام بھی کر لیا تو یاد رکھنا ہماری نسلوں کے لیے وہ ایک کام راہ نجات بھی بنے گا اور مشعل راہ بھی بنے گا. بے شک، راہ نجات کے ساتھ ساتھ مشعل راہ بنے گی. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. چلیے میں بھی شعر 2-4 شعر سناتا ہوں. ارشاد، ملاحظہ ارشاد. پیچھے والے سوچ رہے ختم کرے مولانا جلدی سے. نہیں نہیں، ایسی بات نہیں، ان کا انداز ہی وہی ہے سننے کا. ماشاءاللہ. بولوں کہ نہیں بولوں؟ نعرہ لگا کے محبت کا ثبوت دیے. نعرہ تکبیر. ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، نبی کی آمد، رسول کی آمد، آقا کی آمد. حضرت علامہ مولانا نور الحسن صاحب قبلہ، منظور الحسن صاحب قبلہ، حضرت مولانا سہیم الحسن صاحب قبلہ، حضرت مولانا عبد الجبار صاحب قبلہ، شاعر اسلام صاحب قبلہ، رامپور کے تمام مسلمان صاحب تب. اب تو خوش ہو جائیے. سبحان اللہ. واہ. پھول سے لوگوں کو مٹی میں ملا کر آئے. امام صاحب توجہ چاہوں گا. عبد الجبار صاحب. ارشاد. بابا ہمارے پھول جیسے تھے، ہائے ہائے. اسرائیل بھائی ہمارے پھول جیسے تھے. اللہ، آپ پھول جیسے ہیں. اللہ جنت نصیب کرے. کل جب مٹی میں مل جائیں گے نا، پھول جو ہے نا وہ بکھر جائے گا اور مٹی بن جائے گا. ہائے ہائے ہائے. اللہ. پھول سے لوگوں کو مٹی میں ملا کر آئے گی. چل رہی ہے جو ہوا سب کچھ فنا کر جائے. بے شک. پھول سے لوگوں کو مٹی میں ملا کر آئے گی اور چل رہی ہے جو ہوا سب کچھ فنا کر جائے گی اور زندگی گزرے گی تم کو روند کر پیروں تلے. بے شک. اے بابو چائے والے، ایک گلاس پانی لے کے آئیے تو بسلری والا. زندگی واہ ماشاءاللہ. زندگی واہ. گزرے گی تم لوگوں کی روند کر پیروں تلے. ہائے ہائے ہائے. موت لیکن تم کو سینے سے لگا کر جائے. اللہ اللہ، حق فرمایا. بالکل. موت تم کو سینے سے لگا کر جائے گی اور کسی کی یاد میں جلتی ہوئی شمع فراق، اور کسی کے یاد میں جلتی ہوئی شمع فراق خود بھی پگھلے گی اور میری آنکھوں کو بھی پگھلائے گی. بے شک. خود بھی پگھلے گی اور میری آنکھوں کو بھی پگھلائے گی اور آنے والا وقت بھی روئے گا تیرے واسطے. آج ہم سبھی اپنے دوستوں کے لیے رو رہے ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے رو رہے ہیں. آنے والا وقت بھی روئے گا تیرے واسطے. آنے والے موسموں کی یاد تیری آئے گی. آنے والے موسموں کو یاد تیری آئے گی. اور اے میرے بھائی، یہ تیرے چھوڑ کر جانے کی قسم. ہائے ہائے ہائے. بے شک. اے میرے بھائی،
یہ تیرے چھوڑ کر جانے کی کسک مجھ کو دیمک کی طرح اندر ہی اندر کھا جائے گی. ہاں 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 بے شک. مجھ کو دیمک کی طرح اندر ہی اندر کھا جائے گی. اور آخری شعر ہے یہ حصول زر کی خواہش ایک لعنت کی طرح. اللہ اللہ غور سے سنیں. بے شک بے شک بے شک یہ حصول زر کی خواہش بے شک. ایک لعنت کی طرح آخر ایک دن تجھ کو اپنوں سے جدا کر جائے کر گی. جائے گا. بے شک بے شک آخر ایک دن تجھ کو اپنوں سے جدا کر جائے گی. بے شک. ہمیں آپ کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے. بہت اچھی اشعار ماشاءاللہ. لیکن یاد رکھیں یہ دنیا ہم چھوڑ کر ضرور جائیں گے, لیکن دنیا کے لیے ہم کیا چھوڑ کر جائیں گے اس کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے. دنیا ہم سے کیا چاہتی ہے, بچے مجھ سے کیا چاہتے ہیں, ماں باپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں, بیوی اور باپ بہن ہم سے کیا چاہتی ہے. جب دنیا سے ہم جا رہے ہوتے ہیں جانے سے پہلے باپ یہ کہتا ہے بیٹا مال لے کر کے آؤ گھر اچھا بنانا. بیوی کہتی ہے پیسے لے کر کے آؤ شلوار قمیض اچھے لا کر کے دینا. بہن کہتی ہے بھائی ہمارے لیے چوڑیاں لے کر کے آنا. بہن کہتی ہے چوڑیاں لے کر کے آنا. بھائی کہتا ہے ہمارے لیے اچھے سامان لے کر کے آنا. لیکن یاد رکھو جانو, یاد رکھو اللہ کے رسول کے چاہنے والوں, یاد رکھو اولیاء اللہ سے محبت کرنے والوں, جب خدا تم سے پوچھے گا کہ تم میرے لیے کیا لے کر کے آئے ہو, جب خدا تم سے پوچھے گا تم میرے لیے کیا لے کر کے آئے ہو, جب کہ رب کے حضور تم جاؤ گے, اپنے رب کے حضور جب کھڑے ہوگے تو رب تم سے پوچھے گا تم نے میرے لیے کیا لایا ہے, تو تمہارے پاس دینے کے لیے سوغات کیا ہوگا, تمہارے پاس دینے کے لیے چیزیں کیا ہوں گی, تمہارے پاس پیش کرنے کے لیے ہدیہ کیا ہوگا, تمہارے پاس پیش کرنے کے لیے نذرانہ کیا ہوگا. وہ نذرانے کیا ہیں یہ علماء آپ کو بتاتے ہیں, یہ شعراء آپ کو سمجھاتے ہیں, یہ حفاظ آپ کو بتاتے ہیں کہ لے جانے والے نذرانے کیا ہیں. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری بندگی کرے. لیکن افسوس بندگی سے دور, عبادتوں کو چھوڑ کر, اللہ رسول کی یاد سے غافل ہو کر دنیا کی آسائشوں میں ایسے پڑ جاتے ہیں کہ بچوں کے سامان لانے کی فکر تو رہتی ہے, بہنوں کو چوڑیاں دینے کی فکر تو رہتی ہے, بچوں کو سامان مہیا کرانے کی فکر تو رہتی ہے, لیکن رب کے پاس لے جانے کی کوئی بھی فکر نہیں رہتی ہے. ہمیں آپ کو, بچوں کو, جوانوں کو, بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو سبق دے کہ بیٹا جب جاؤ گے تو کیا لے کر کے جاؤ گے. وہ اندھیری کوٹھری, وہ چھوٹا سا گھر, جب زمین تمہیں ایسے دبائے گی کہ ایک پسلی دوسری پسلی سے نکل جائے گی, وہاں کے لیے کیا آسائش ہے. دنیا کے لیے ہمارے پاس ہزار آسائشیں ہیں, لیکن قبر کے لیے ہمارے پاس کوئی آسائش نہیں ہے, رب کے حضور پیش کرنے کے لیے کوئی سامان مہیا نہیں ہے. تو میرے دوستو اپنے رب کو حضور پیش کرنے کے لیے کوئی سامان مہیا کرو, کوئی سودا لے لو, کوئی تحفہ لے لو, تاکہ جب رب تم سے پوچھے تو اپنے رب کے حضور پیش کر سکو. لیکن افسوس کا مقام ہے میرے دوستو, آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک حدیث یاد آتی ہے. آج ماں کی محبتیں, باپ کا پیار, بہنوں کی محبتیں ہم دنیا کے سامنے تو پیش کر لیتے ہیں, لیکن یاد رکھیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے میرے دوستو کہ کل قیامت میں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اللہ اللہ. بخاری شریف کی حدیث سن لیں, مسلم شریف میں حدیث ہے, اذا كان يوم القيامة ما الناس بعضهم الى بعض فياتون آدم علیہ السلام فيقول لست لها عليكم بموسى فانه كليم الله. واہ. جانتے ہیں کون ہوگا پرسان حال, کون ہوگا آپ کی سامان نجات کا راستہ کون دے گا آپ کو, کون ہوگا جو آپ کو سیدھے راہ پر چلا کر کے جنت کی طرف لے کر جائے گا. موسیٰ کلیم اللہ ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. عیسیٰ روح اللہ ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. تمہارے بابا ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. وہ ماں ہوگی جس کے لیے تم محبتیں پیش کرتے ہو, وہ بہن ہوگی کیا تو جس کے لیے تم نذرانے لے کر کے آتے ہو, وہ بیوی ہوگی جس کے لیے تم محبتیں نچھار کر دیتے ہو. کوئی نہیں ہوگی, کوئی نہیں ہوگا. نہ بیوی کام آئے گی, نہ بیٹے کام آئیں گے, نہ دستار اور نہ جبے کام آئیں گے. اگر کام آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک بے اعلیٰ شک. حضرت کی زبانی سنو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق, سچے رضا احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو, اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائیں. بے شک بے شک. معاشرہ ہمارا
بہت اچھا، سماج ہمارا، سبحان اللہ، لوگ ہمارے، بہن ہماری، بھائی ہمارے، اسلامی بھائی آپ ہمارے، اگر آج آپ کی اصلاح ہم نہ کر سکے، آپ کو پیغام محبت نہ پہنچا سکے، تو کل ہماری بھی پکڑ ہوگی اور علماء کی بھی پکڑ ہوگی۔ لیکن افسوس نہیں بلکہ خوشی کا مقام ہے کہ علماء کبھی اسٹیجوں کے ذریعے سے، کبھی میلاد کی محفلوں میں جا کر کے، مسجد کے ممبر اور محراب سے کھڑے ہو کر کے، آپ کے گلی کوچوں میں گھوم کر کے، آپ کو اپنے لیے نہیں بلکہ آپ کی آخرت کا نجات کا سامان مہیا کر دیا۔ لیکن افسوس نہ علماء کی قدر ہو پاتی، نہ شورا کو نعت خوانی کے بجائے نذرانے دینے میں تو کام آ جاتے، لیکن جب کل ملیں گے تو چائے پلانے والا بھی دور تک دکھائی نہیں دے گا۔ نہیں، بہار میں پلاتے ہیں ماشاءاللہ، اثر بہت اچھا ہے، کوئی بھی مل جاتے ہیں۔ آپ اچھی نعت پڑھ دینا اسی لیے پلا دیتے ہیں۔ سب لوگ آپ کو بھی، سب علماء کو پلاتے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، چلیے ماشاءاللہ یہ سماج ہمارا اچھا ہے، اللہ سلامت رکھے۔ چلو کم از کم اخلاقی طور پر تو زندہ ہے۔ جی جی، بے شک بے شک بے شک، معیار اگر ہمارا کمزور بھی ہے تو اخلاق ہمارا مضبوط ہے، بولو سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، بے شک بے شک۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل تمہارا اگر اخلاق اچھا ہوگا نا، ہائے ہائے، پیار سے اگر تم نے اپنے اخلاق کے ذریعے بھی اگر کسی غیروں کو اپنے طرف کھینچ لایا ہوگا نا، یا رسول کسی اللہ، دشمن کو اپنا دوست بنا لیا ہوگا نا، کسی مجبور کا ساتھ دے دیا ہوگا نا، کسی تنگے ننگے کو کپڑے پہنا دیا ہوگا نا، اگر اپنے سامنے اپنا صحیح اخلاق پیش کر دیا ہوگا، قسم خدا کی کل تمہاری بخشش کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، یا کون لے رسول رہا ہے اللہ، بخشش کی ضمانت؟ ہاں، کون لے رہا ہے بخشش کی ضمانت؟ مسجد میں اینٹ لگانے سے بخشش کی ضمانت؟ بولو بولو سبحان اللہ۔ ہاں، واہ، اینٹ کا کیا معنی ہے بھائی؟ کتنی حیثیت ہے اینٹ کی؟ مفتی امام صاحب 12 روپے کی اینٹ اور ضمانت بخشش کی، بولو بولو، بے شک، 100 روپے کا یا 200 روپے کی سیمنٹ کی گونی اور ضمانت، ارے بولو 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 بولو، واہ، ضمانت بخشش کی، بخشش کی، بے شک، اس سے اچھا سودا کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، بے اس شک، سے بہتر طریقہ کہاں مل سکتا ہے؟ آج بتائیں آپ کو کہ نبی کو نمکہ ارشاد فرماتے، ایک حدیث یاد آ گئی، سنیں۔ بھائی کا انتقال ہوا ہے نا، دل بڑا دکھا ہے، کچھ باتیں ہیں جو تھوڑا تلخ کہہ رہا ہوں، اپنا سمجھ کے کہہ رہا ہوں، برا لگے تو معاف کر دینا، اور رب کے حضور کہہ دوں گا میں نے تو کہہ دیا تھا، انہوں نے نہیں کیا تو اس کی پکڑ ہونی چاہیے۔ اللہ، بے شک، حق، بے شک، حدیث مبارک ہے، نبی کو نمکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم۔ علیہ وسلم، بے شک، دیکھیں ایک معمول ہے، امام صاحب اور شاعر اسلام بیٹھے ہیں، بڑے بڑے اسٹیجوں پر یہ لوگ نعت پڑھتے ہیں۔ زمانہ اولا میں نبی کو نمکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں اور اس کے بعد تک جب بھی رسول کا نام آتا تھا تو لوگ جھک کر کے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے درود پڑھا کرتے تھے، بولو سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، ان کا مزاج یہ ہوتا تھا کہ میرے حبیب کا نام آیا ہے، یا رسول اللہ، میرے اس رسول کا نام آیا ہے جس کے نام کی وجہ سے ہماری زندگی بھی اچھی ہوگی اور جنت کا مقام بھی ملے گا۔ بے شک، تو جھک کر ادب سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے رسول پر درود پڑھا کرتے تھے، کہتے تھے صلو علی الحبیب، میرے آقا پر درود ہو، میرے آقا پر سلام ہو۔ تو جب آپ کے سامنے علماء رسول کا نام لیا کریں، کہا کریں محمد رسول اللہ، تو سب مل کے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میں دنیا میں کچھ کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے۔ ہمارے عالم بھائی بیٹھے ہیں، یہ ہمارے بھانجے جتنے ہیں، اسرائیل بھائی کے بچے، یہ سبھی سن رہے ہوں گے، ہماری بہنیں بھی سن رہی ہوں گی۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ دنیا میں جس جنت کو امام صاحب نے ہزاروں مرتبہ کہا ہے وہ جنت کیسی ہے تو کم از کم ایک بار خواب میں ہی دیکھ لیں گے۔ واہ، جس جنت کا تذکرہ قرآن میں آیا، جس جنت کا تذکرہ حدیث مبارک میں آیا، جس جنت کے تذکرے کو علماء بتاتے ہیں، جس جنت کے تذکرے کو شورا سمجھاتے ہیں، جس جنت کے تذکرے کو لوگ بتاتے ہیں، وہ جنت کیسی ہوگی؟ قرآن سے قرآن یہ کہتا ہے جنات تجری من تحتها الانہار، وہ جنت کیسی ہوگی؟
جس کے نیچے نہریں بہیں گی. اور نہریں کیسے ہوں گی؟ شرابن طہورا. جس کے نیچے دودھ ہوگا، جس کے نیچے شرابن طہورا، شہد کی نہریں بھی بہیں گی، اور شراب جو جنت کے مخصوص شراب ہے وہ شراب بھی وہاں میسر ہو جائیں گے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تو نقشہ ہے، یہ تو امیجنیشن ہے، یہ تو ذہن کا تخیل ہے. ذہن یہ کہتا ہے اور قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے جنت ایسی ہے. اب رسول کے پاس صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ دنیا میں جنت دیکھنا چاہتا ہوں اور چومنا چاہتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابی کو بلایا، عرض کیا میرے صحابی تمہاری ماں زندہ ہے؟ بولو 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 بولو. تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا حضور میری ماں کا انتقال ہو گیا. کہا ماں کا انتقال ہو گیا؟ دوسرے صحابی آتے ہیں. یہ حدیث کتب احادیث کی کئی ایک حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. امام قرطبی نے بھی اس کے متعلق سے فرمایا ہے، اور حضرت امام نسائی نے اس کے بارے میں نسائی شریف میں بتایا ہے. اور کیا فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ جب صحابی پہنچتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ اپنے ماں کے قدموں کو چومو تو سویا تم نے دنیا میں ہی جنت کو چوم لیا. صحابی کرتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، میری ماں مر گئی، کئی مہینے ہو گئے، کئی سال گزر گئے، حضور دنیا میں جنت کو کیسے چوموں گا؟ تو نبی اکرم کا فخر موجودات خلاصہ انسانیت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم قبرستان میں جاؤ، ماں کے قبر کے پائتانے کھڑے ہو جاؤ اور اس پائتانے کو چوم لو تو گویا تم نے جنت کو چوم. سبحان اللہ. واہ بے شک. اب یہ ماں کے مرتبے ہیں. دنیا میں جنت کی بشارتیں میرے حبیب دے رہے ہیں، دنیا میں جنت کا تذکرہ میرے رسول سکھا رہے ہیں، دنیا میں جنت کے متعلق سے میرے پیغمبر بتا رہے ہیں. اب آؤ سنو. تو میرے حبیب کی بارگاہ میں صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ کے لیے کچھ ایسا کر جاؤں، امام صاحب میں اپنے ماں باپ کے لیے کچھ ایسا کر جاؤں کہ ان کی روح کو سکون ملنے لگے. جی جی بہت اچھا. واہ. میری ماں کے روح کو سکون ملے، کچھ ایسا بتا دے. تو میرے آقا نے فرمایا جاؤ ایک کنواں کھود دو.